مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شافعون نشور دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے گل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نور مصطفیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب محتر و محمر پسینہ فیض لولا سیاح افلاک آقا شفیع النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محفوظاں ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالا نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و مولانا و آلانا و عیاننا و محیمنا و وسیلتنا و آلانا محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے، اللہ کی حمد و صلاۃ اور محبوب کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت و چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق میزبان محفل مجلس اس مسجد کے امام و خطیب چشم و چراغ صاحبزادہ والا شان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان علی ساقی صاحب زیدہ مجدور حافظہ اللہ تعالی، اس مسجد کی خوبصورت زینت، مسجد کی سرپرستی کرنے والے الحاج محمد الیاس قادری صاحب جو اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی محبتوں چاہتوں کے ساتھ اس کی تعمیر کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ اس مسجد کی بہت خوبصورت شخصیت، خصوصی کاوش، بڑا پیار، بڑی محبت، ہر دل عزیز شخصیت الحاج محمد اسلام صاحب زیدہ مجدور، اللہ پاک ان کے ذوق میں، شوق میں، تڑپ میں، لگن میں، محبت میں دن دگنی رات چگنی دن گیارہویں رات بارہویں مولا ترقیاں عطا فرمائے۔ صوفی باصفا والد گرامی الحاج محمد افضل چشتی قادری زیدہ مجدور، اللہ پاک ان کی محبت میں، ذوق میں، ان کے طرف میں، لگن میں، جود و سخا میں، عشق مصطفیٰ میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس فیضان سنت مسجد میں دور و نزدیک سے جتنے مہمان آئے ہیں اور جتنے میری گفتگو سن رہے ہیں، آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جنہیں انتخاب رب العالمین کہا جاتا ہے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جن کو امام ہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، پروردہ آغوش نبوت، صداقتوں کا عظیم پیکر، جرتوں کا عظیم ستارہ، فاتح یزیدیت، شہید خاک کربلا، پیکر صبر و رضا، صفت مصطفیٰ، سید اہل وفا، جنہیں سلطان کربلا، نور دیدہ علی المرتضیٰ، جنہیں راکب گوش عشق رسول، جگر گوش بطول، شہزادہ بطول، مراد قلب رسول، گلشن زہرا کے مہکتے پھول، نوجوانوں ایسا عظیم سپہ سرار، حیدر کے دل کا چین، نبی کا نور عین، فاطمہ کے دل کا سرور، جس کے متعلق حضور فرمایا کرتے لوگوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے نبی فرمایا کرتے الحسن والحسین ریحان من الدنیا، لوگوں
حسین دنیا میں میرے لیے خوشبو ہے، جن کے لیے نبی فرماتے الحسن والحسین حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اتنی محبت، اتنی وفا، اتنی چاہت، اتنی عقیدت، اتنی نظر، اتنا کمال۔ آج ہم اس حسین ابن علی کی یادوں میں 10 محرم الحرام فیضان سنت میں آج پھر اپنی حاضری پیش کر کے اپنا نام حسین ابن علی کی اقتدا میں لکھوانے کے لیے سب جمع ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کو معین الدین کہا کرتے تھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، تاریخ حق و باطل کے ہزاروں مارکے رونما ہوئے، خیر اور شر کے ہزاروں مارکے رونما ہوئے، اسلام کی پوری تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت، انسان کا دل دہلا دینے والی شہادتیں، بڑی بڑی شہادتیں کائنات عرض سما میں ہوئی، مگر نوجوانوں، حسین ابن علی کی شہادت وہ شہادت ہے جس نے پوری روئے زمین کے اندر جو شہادت کا درجہ، جو مقام، جو شہرت، جو پذیرائی، جو عروج، جو بلندی حسین ابن علی کی شہادت کو ملی ہے، رب کے کعبہ کی قسم قیامت تک کسی اور شہادت کو یہ مقام ملا ہی نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، جستجو ہے اس شاہ مشرقین کی، جستجو ہے اس شاہ مشرقین کی، مقصود ہے اس شاہ نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں شور ہے، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں شور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ حسین ابن علی ساری زندگی، اچھا شہادت شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، حسین ابن علی کی زندگی 56 سال 5 ماہ 5 دن ہے، 56 سال 5 ماہ 5 دن ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی۔ نوجوانوں ادھر میری طرف توجہ رکھنا، حسین ابن علی شہادت بھی بڑی باکمال، زندگی بھی بڑی باکمال، کیا خوبصورت زندگی۔ نانا امام الانبیاء عشاء کی نماز پڑھ کے نہ انج گلی چتا جا رہے سن، گلی سے گزر رہے تھے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہا صحابہ اپنے گھر میں چلے جاؤ، آج امام الانبیاء حسنین کے گھر میں رات قیام فرمائیں گے۔ سیرت حشام نے بات محفوظ کی، آپ کی نظر کر کے شہادت کی طرف چلتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین کا بچپن ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہ بیٹی فاطمہ، جی بابا، کہا بابا امام الانبیاء ہے، دروازہ کھولا، کہا بابا رات کے وقت آپ تشریف لائے، کہا آج اللہ کا نبی رات حسن حسین کے ساتھ گزاریں گے، کہا اللہ کا نبی آج کی رات حسن حسین کے ساتھ رات گزاریں گے۔ نوجوانوں مختصر بات کرتا ہوں، شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی چھوٹی عمر 5 سال کا حسین، ننھی عمر ننھی چھوٹا بچہ، حسن 6 سال کا، حسین 5 سال کے، رات کا اندھیرا ہوا، چراغ بجھا کے سونے لگے، سیدہ پاک نے چارپائی لگا دی، کہا بابا آپ چارپائی پہ لیٹ جائیں، حسن حسین میرے ساتھ چٹائی پہ لیٹیں گے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ نہ، آج حسن حسین میرے ساتھ سوئیں گے۔
راوی فرماتے امام الانبیاء سرور ہر دو سرا حسنین کے بابا زہرا کے بابا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا آشیانہ ہے۔ فرمایا حسن کو دائیں پہلو میں لٹایا، حسین کو اپنے سینے پہ لٹا دیا۔ رات ہوئی، حسین روئے، ماں دودھ پینا ہے۔ برتن میں دودھ رکھا ہوتا تھا بکری کا۔ سیدہ پاک اٹھی، حضور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ، جی بابا، تو سو جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ حسین کو بھوک لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین کی نوکری آج اللہ کا نبی فرما رہا ہے، فاطمہ سو جاؤ۔ فاطمہ سو گئی۔ اللہ کے نبی اٹھے، دودھ برتن میں ڈال کے حسین کو پلایا۔ تھوڑی رات اور گزری، حسن بولے کہ ماما دودھ پینا ہے۔ سیدہ زہرا اٹھتی ہے، نوجوانوں امام الانبیاء بول پڑے کہ بیٹی فاطمہ، جی بابا، کہ بیٹا لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ سو گئی۔ کہ آج اللہ کا نبی حسن کی نوکری کرنے آیا ہے۔ نوجوانوں جس نبی نے، جس امام الانبیاء نے ساری زندگی، اور روایت میں آتا ہے ایک دن سیدہ پاک کا حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، نماز کو تھوڑا ٹائم باقی تھا، حسین کے رونے کی آواز آئی، مصطفیٰ پلٹ کے اٹھے حجرے فاطمہ کی طرف سے، کہا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ عرض کی بابا حسین تنگ کر رہا تھا، تھوڑا جھڑک دیا ہے کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم حسین کا رونا میں اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ نوجوانوں حسین جنت آباد شائے، حسین آل رسول لہلے، دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لہلے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین حسن دا بھائی پھول پیارا۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لہلے۔ حسین لڑتا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین دستا ابو بکر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، یہ حق کر کے قبول لکھ لے۔ حسین صادق، حسین مادر، حسین عابد، حسین کامل، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین ذکر بطول لکھ لے۔ حسین نہیں تو نماز کے اندر نبی کو سجدے میں تو لکھ لے، ایک گنتی سجدے دے رولے چھٹ دے، علی دا سارا دلانا پا میں بڑے محبت پیار نال پیغام تک پہنچا رہا ہوں، میری پاس توجہ رکھنا۔ پہلا دور 10-11 ہجری تک نانا امام الانبیاء کے ساتھ گزرا۔ یا حسین ابن علی تیرے نوکر آج بھی اگر موقع ملے، یا حسین تیرے نام پر اپنی جوانیاں قربان کر دیں۔ جو لوگ حسین کے نام پہ جوانی قربان کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے دعا کرے سبحان اللہ۔ اللہ سب مصد کا سیدہ زہرا پاک در سکتیاں جوانیوں کو سلامت رکھے۔ حسین ابن علی کا پہلا دور 11 ہجری تک امام الانبیاء کے ساتھ گزرا۔ دوسرا دور بابا علی المرتضیٰ کے ساتھ گزرا۔ تیسرا دور بھائی امام حسن کے ساتھ گزرا۔ چوتھا اور آخری دور زندگی کا بڑا اہم دور، جس دور کے لیے امام الانبیاء نے زبان مقدس چسوائی، جس دور کے لیے امام الانبیاء نے کندھوں پہ سواریاں کروائی، جس دور کے لیے امام الانبیاء سجدے کی حالت میں اور حسین ابن علی عصر کی نماز کے وقت میرے نبی کے سجدے کی حالت میں بیٹھ کے نوجوانوں 72 تسبیحاں پوری ہو رہی ہیں۔ خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور جا کے کہہ دو حسین اپنی مرضی سے اترے گا، تسبیحاں بڑھاتے جاؤ۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ اس فلسفے پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے،
عقلی اور نقلی دلائل ہو سکتے ہیں کہ حضور نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا، اور تاریخ گواہ ہے فرضی عبادت میں کبھی اتنا لمبا سجدہ کیا۔ نوجوانوں، ایک صحابی شکایت لے آیا، یا رسول اللہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، ہماری مسجد کے امام صاحب قرات بہت لمبی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا آگے۔ حضور نے فرمایا قرات چھوٹی کرو، قرات چھوٹی کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا چھوٹے بچے گھر میں بل بل رو رہے ہوتے ہیں، قرات چھوٹی کرو، کسی نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ فرضی عبادت مختصر مگر جامع ہونی چاہیے، مختصر مگر جامع۔ ادھر توجہ میری طرف رکھنا نوجوانوں، چوتھا دور 27 رجب 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کی دوپہر 2 رکعت نماز ادا کرتے مکمل ہو جاتا ہے۔ حسین ابن علی زندگی میں بڑا پیار، توجہ میری طرف، 3 ہجری ایک روایت کے مطابق 4 شعبان المعظم ولادت ہوئی، 7ویں دن عقیقہ ہوا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، نام حسین ابن علی رکھا گیا، گود میں لیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ام سلمہ نے پوچھا محبوبہ کیوں رو پے ہو؟ فرمایا ام سلمہ تم گود میں لیٹے حسین کو دیکھ رہی ہو، میں کربلا کی ریت میں دیکھ رہا ہوں، جب حسین کہے گا نانا بچا لو حسین شہید ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، حضور کے ساتھ 11 ہجری تک وقت گزرا، پھر حضرت ابوبکر کا دور خلافت شان دی، عمر کا دور حسین کو عزت ملی، عثمان کا دور حسین کو مقام ملا، علی کا دور حسین کو عزت ملی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، حضرت عمر فاروق کا، ادھر توجہ میری طرف رکھنا ذرا، توجہ ہے سب کو سمجھ دی۔ حضرت عمر کا دور خلافت، منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا جمعے کا وقت ہے، شہزادہ حسین حجرے کا دروازہ کھلا، چھوٹی عمر ہے بچپن کی، اندر تشریف لیا، کہا عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو، ابو نعیم نے لکھا ہے، کہا حضرت عمر فاروق کا عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت علی آگے بیٹھے تھے، دوڑ کے بازو پکڑ کے کہا حسین کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عمر 23 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کو دیکھ کے کچھ لرز آیا کرتا تھا۔ عمر بولے گا علی چھوڑ دو، حسین کا اور عمر کا معاملہ ہے، حسین اور عمر کا معاملہ ہے۔ منبر سے نیچے اترے، ہاتھ باندھ کے کہا شہزادے کیا حکم ہے؟ کہ میرے نانے کے منبر سے نیچے اترو، اور پھر خاموش ہو کے کہنے لگے آپ کے نانے کا کوئی منبر نہیں؟ رو پڑے، عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو کے کہا شہزادے میں ابو قحافہ کا بیٹا، 10 اونٹ بھی مجھ سے نہیں چرائے جاتے تھے، ابو قحافہ کا بیٹا اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں تھا، شہزادے آپ کے نانا کی نظر کرم کا فیض ہے، عمر آج 23 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، کہا اچھا نانا کے ممبر کوئی نہیں آپ کا؟ کوئی نہیں۔ کہا چلو پھر ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یار کیا زندگی دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزا کی آمرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا دشمن چارشو ہے جہاں غلاموں سے بھر گیا تھا، حسین شاہد لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے تو پوچھو، حسین آقا کے ہو بہو ہے۔ نوجوانوں، حسین بن علی 27 رجب ادھر 60 ہجری کو حضرت علی معاویہ کا انتقال ہو گیا، 27 مختصر بات شہادت کی طرف جا رہا ہوں، 27 رجب حسین بن علی مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی،
دروازہ کھولا کہ کون ہے؟ کہ قاصد آیا ہوں دمشق سے، یزید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ توجہ ہے سب دوستوں کی؟ کہ یزید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہ کیا پیغام ہے؟ کہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ کہا رات کے وقت کوئی کام پڑ گیا؟ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ حسین بن علی سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حسین یزید نے بیعت کے لیے قاصد بھیج دیا ہے، حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما گئے ہیں۔ اور جاتے وقت وصیت کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہم مانتے ہیں، لیکن ہم احترام کرتے ہیں حسن بن علی کی وجہ سے۔ حسن بن علی نے صلح کی ہے۔ فرمایا جب صلح ہو رہی تھی لوگوں نے امام حسین سے پوچھا حسین صلح ہو رہی ہے؟ فرمایا صلح ہو جائے، میں بھائی حسن کے ساتھ ہوں۔ صلح ہو گئی، خاموشی اختیار کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کہا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی تینوں سے پیغام لے لینا، اگر وہ کہیں تو خلافت کی طرف آنا، ورنہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس ان کی حکومت بھی نہ کرنا۔ اس کا دماغ تھوڑا شیطانی ٹائپ تھا، صرف شیطانی نہیں بہت زیادہ شیطانی، لیکن بدبخت۔ یزید نے پہلا قاصد بھیجا اور گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے اس کو کہتا ہے جو عمر بن سعد کو بھیجا تھا کہ اگر گورنر مدینہ اپنے فیصلے میں کوئی کمی پیشی کرے تو فوراً معزول کر کے گورنری کا عہدہ تم سنبھال لینا۔ اب مختصر بات کرتا ہوں۔ عمر بن سعد مدینہ کا گورنر بنا، نعمان بن بشیر کو کوفے کا گورنر معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بنایا، مکے کا گورنر بھی معزول کر دیا۔ امام حسین 27 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ کے آخری سلام بابا کی بارگاہ میں کیا۔ بھائی حسن کے پاس گئے، ازواج مطہرات کے پاس گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، کہا نانا آپ کے مدینہ میں ساری زندگی گزاری ہے، نانا ان گلیوں میں لیتے 10 دن کوئی مدینہ رہ کے آئے، مدینہ چھوڑنے پہ جی کرتا۔ نوجوانوں حسین بن علی 27 رجب مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے اور مکہ المکرمہ میں حسین بن علی 3 شعبان الموسم کو اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے۔ اب مختصر 3 شعبان الموسم کو مکہ پہنچے، 15 شعبان الموسم کو چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو 3 قاصد کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا کہ جاؤ حالات دیکھنا، پھر خط لکھ کے بتانا۔ لوگوں نے دمشق، بصرہ اور کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط لکھ دیے، حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتا ہے، کتوں کو لڑاتا ہے، جانوروں کے تماشے کرتا ہے، رنڈیوں کے تماشے کرتا ہے، سنتوں کو پامال کرتا ہے۔ حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ حسین بن علی نے خط پڑھے، مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت شہزادہ مسلم بن عقیل 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ سے مکہ 90، کوفہ سے کربلا 90 میل کا فاصلہ ہے۔ جو ہی کوفہ پہنچے، پہلے دن 18,000، دوسرے دن 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ تو کوفے کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو پتہ لگ گیا لوگ جوک در جوک شہزادہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ڈر گیا کہیں پاسا پلٹ نہ جائے، اس نے کچھ لوگوں کو ڈرایا، کچھ کو لالچ دی۔ مغرب کی نماز شہزادہ حضرت مسلم بن عقیل پڑھا رہے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہزاروں کا لشکر تھا، اور جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی مقتدی کوئی نہیں تھا، مقتدی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی اس شہادت سے قبل یہ خط لکھ چکے تھے کہ
کہ حسین آ جاؤ، کوفہ کے حالات بہت فائدے مند مؤثر ثابت ہوں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے شہزادہ حسین بن علی کو 8 ذی الحج خط پہنچا، 9 ذی الحج حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور بڑے مینارے پہ چڑھایا، وہاں سے اوپر سے دھکا دیا، زمین پہ تشریف لائے، آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حسین بن علی 8 ذی الحجہ کو 10 ستمبر آپ کو اس چیز کا علم ہوا، پیدل 25 حج کرنے والا حسین بن علی 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ گوگل میپ کے مطابق 1788 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل حسین بن علی طے کرتے کرتے کربلا پہنچے، کوفہ پہنچے، 2 ہجری کوفہ پہنچے اور پھر کوفہ سے 90 میل پیدل سفر کے بعد کربلا پہنچے، کہا خیمے لگا دو۔ 2 ہجری کو عمر بن سعد آیا، کہا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کہا عمر بن سعد جانتے ہو میں نانا امام الانبیاء کا شہزادہ ہوں، میں کبھی بدبخت فاسق کی بیعت نہیں کروں گا۔ گفتگو ہوئی، 3 محرم آیا، عمر بن سعد نے خط لکھا، کہا ابن زیاد لشکر اور بیٹھو، 4000 کا لشکر کام ہے، کہا 4000 کام ہے، ادھر 72 افراد، ادھر 4000 کا لشکر کام ہے، خیال کر۔ اس نے کہا جانتے نہیں ہو، سامنے علی کے شیر آئے ہیں، ایک شیر ہزاروں کوفیوں کو فاصلے جہنم کر دے گا۔ 10,000 کا لشکر آ گیا۔ 7 محرم کو غور بن یزید آئے، کہا حسین کوفے کے حالات، دمشق کے حالات، بصرہ کے حالات آپ کے لیے بہتر نہیں، ناسازگار حالات ہیں، واپس چلے جائیں۔ کہا واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ غور بن یزید فرمانے لگے، یہ اس وقت غور بن یزید تھے، بعد میں پھر حضرت غور بن گئے، فرمانے لگے جیسے آپ کی مرضی۔ ابن زیاد اور ابن سعد 10,000 کا لشکر لے کر 8 محرم الحرام کو حسین بن علی کے سامنے آ گئے۔ کہا حسین یزید کا پیغام ہے، حسین مانے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دو۔ کل 9 محرم الحرام کی رات، آخری رات کو وہ رہتے ہو، گفتگو ہو رہی تھی، ادھر میری طرف توجہ کرنا، گفتگو ہو رہی تھی۔ غور بن یزید بولے، کہا ابن سعد، ابن زیاد واقعی حسین سے لڑو گے؟ کہاں لڑیں گے؟ ہمیں گورنری کی لالچ دی گئی، ہمیں دولت پیسے کی پیشکش کی گئی، حسین کا سر لے کے آئے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ غور بن یزید بول پڑے، کہا میں ساری کی ساری دولت پاؤں کی ٹھوکر پہ لگا رہا ہوں، اور اسی وقت اپنے گھوڑے کو لگائی، حسین کے قدموں میں آئے، سر رکھا، کہا یا حسین بن علی مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کا راستہ روکا، حسین بن علی معاف کر دینا، قیامت کے دن زہرا کے بابا کے سامنے میں پیش نہیں ہو سکوں گا، یا حسین بن علی مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لو۔ میرے حسین نے قبول کیا، حسین نے قبول کیا۔ غور بن یزید ہر طرح کے حالات سے لگا کر رہا تھا۔ 9 محرم الحرام، توجہ میری طرف، شہادت کا فرض منظر شروع ہو رہا ہے۔ 9 محرم الحرام، شب عاشور، حسین بن علی سارے قافلے والوں کو اکٹھا کیا، کون؟ محمد، علی اکبر، علی اصغر، ننا ننی عمر اور قاسم۔ حضرت علی کے 4 شہزادے پتر، عباس بن علی، عمر بن علی، ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، عباس علمدار، 71 تن کو بٹھا کے
کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھ گیا۔ میرے حسین کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہا لوگوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں کربلا تک، مکہ سے کربلا تک پیدل آیا تبلیغ دین کے لیے۔ نانا کا فرمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ آج اگر میں کوفہ اور کربلا نہ آتا، قیامت کے دن خط دینے والے مجھے نانا کے سامنے شرمندہ کر دیتے کہ یا رسول اللہ ہم نے خط بھیجے تھے، آپ کا نواسا دین بچانے کے لیے نہیں آیا۔ کہ ویسے بھی نانا نے مجھے زبانی اسی لیے چسوائی تھی، سیدہ زہرا نے دودھ اسی لیے پلایا تھا، علی نے اسی لیے گود میں لیا تھا، حسن نے اسی لیے پیار سے سلایا تھا، صحابہ نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، مصطفیٰ نے زبان چسوائی تھی۔ کہ آج میرے لیے امتحان کا موقع ہے، ہم صبر و استقلال سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چراغ بجھ گیا ہے، ہم آئے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیرے حوصلے کو سلام۔ یزید کال بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، حسین کال بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ چراغ بجھا ڈالا ہے، خطبہ دیا، کہ لوگوں چراغ بجھ گیا ہے، جس نے پلٹ کے جانا ہے پلٹ کے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ ادھر 22,000 کا لشکر، یزیدی کتے 22,000 کا لشکر ایک علی کے شیر کو مقابلے کے لیے کربلا کی زمین پہ آئے۔ 7 محرم حسین کا پانی نہر فرات کے لیے بند کرنے لگے۔ 9 محرم کی رات تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کر کے تلوار کی نوک سے ٹیک لگا کے حسین کی آنکھ لگی۔ فرمایا صبح کے صادق طلوع ہونے سے قبل ہی سیدہ زینب نے سب کو نماز کے لیے اٹھایا، سب لوگوں کو نماز کی دعوت دی، خیمے کے لوگوں کو۔ سیدہ زینب نے خیمے میں بیٹھے حسین کو کہا حسین جی بہن، جب دشمن نے نکارا بجا دیا ہے، دشمن نے تیاری کر لی ہے۔ کہا بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ کہا بھائی حسین آپ نے کس چیز کی تیاری کر لی؟ کہا ابھی ابھی خواب میں بابا امام الانبیاء کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خدمت میں میرے پاس آئے۔ کہا حسین اگر کہو تو حوض کوثر کی نہروں کا رخ شہزادہ حسین کی طرف کر دوں، اور اگر کہو تو رات اس تاریخ دسترخوان مصطفیٰ پہ آ کے کر لینا۔ کہا بابا حسین ابن علی بولے یا رسول اللہ حسین افطاری آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ نوجوانوں سیدہ زہرا نے بچپن سے وصلی روزے رکھوا کے 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی حسین کی ٹریننگ کی تھی، تاکہ کربلا کے اندر حسین کا پاؤں پھسلنے نہ پائے۔ حسین ابن علی فجر کی نماز مکمل ہوئی اور تمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 10 محرم مقام بیضا پر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد سب سے پہلا کربلا کا قاری، پہلا کربلا کا مجاہد، پہلا کربلا کا شہید، پہلا کربلا کا وہ مرد مجاہد حضرت حور بن یزید حسین کے قدموں میں آئے۔ کہا حسین یہ جوانیاں، یہ زندگیاں آپ کے نام ہو جائے، ساری دنیا ہی کامیاب ہو جائے۔ حسین تک بھی لیا ایسے گھوڑے کی ٹاپ پہ بیٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، مرد مجاہد نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہے، زہرا کا پیا ہوا دودھ حق ادا کر رہا ہے۔
لوگوں میں خون علی المرتضیٰ کا دوڑ رہا ہے، جس کی تربیت آغوش نبوت میں پرورش پانے والا حسین ابن علی ساری دنیا راشد کر رہی ہے، پہلا مجاہد گیا، کوفیوں لایوفیوں کو گاجر مولی کی طرح صفایا کر دیا، کئی کوفی واصل جہنم کر کے واپس آئے داد شجاعت لینے کے لیے، تھپکی ہے حسین ابن علی سے تھپکی لینے کے لیے، کہا حر بن یزید واپس پلٹ کے جاؤ، کہا حسین کوفی ڈرپوک بزدل، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی مل جاتا کئی کوفیوں کو واصل جہنم کر دیتا۔ حسین نے محبت کی نظر ڈالی، کہا حر واپس پلٹ کے جاؤ، واپس گئے۔ یار ایک چھوٹی جی گل کرنا، چھوٹی جی ادھر میرے لے پاس ہے، پیو مگر کھلوتا ہوئے، پیو پیچھے کھڑا ہو، پتر آگے کسی کام کے لیے جائے اور باپ کا پیچھے تھاپڑ اور تھپکی ہو، پتر کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ نوجوانوں ادھر میری طرف توجہ رکھنا، باپ پیچھے کھڑا ہو حوصلے بڑھ جاتے ہیں، جب پیچھے پیر و مرشد ہو، جب پیچھے رہبر و رہنما ہو، جب پیچھے جنتی جوانوں کا سپہ سالار ہو۔ نوجوانوں جنت میں کوئی پورا پورا نہیں ہوگا، کوئی عورت پوری پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری فاطمہ جنتی جوان عورتوں کی سردار، میرا حسن حسین جنتی جوانوں کا سردار ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ سمجھ گئے حقیقت میں جنت کا سردار حسین ابن علی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ محمد، سیدہ زینب کو دو پتر، دو شہزادے سیدہ زینب کے اور محمد۔ یار کون ماں اپنی آنکھ کے سامنے اپنے بچے کا لاشا گھوڑے کی ٹاپ سے گرتا ہوا دیکھ کے ہلکے سے آنسو پونچھ کے آواز دیتی، بھائی حسین، شہزادہ شہزادہ محمد، دونوں بھائی گھوڑے کی ٹاپ سے زمین پہ آئے ہیں، جاؤ جا کے لاشیں اٹھا کے خیمے میں لے آؤ۔ یار کون ماں اتنی جرت، اتنا حوصلہ، اتنی محبت، اتنا تحمل، اتنے جگر، اتنے حوصلے، اتنی مردانگیت، اتنی جرتیں، اتنی بساط، اتنی ہمت، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی خود اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظوں پہ حق ادا کرنے کی جرت آل محمد ہی جانتے تھے۔ نوجوانوں حضرت علی کے 4 جوان پتر جن کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر ہیں، جام شہادت نوش کر گئے۔ ہمارے شیعہ کے نام کربلا کی لسٹ میں سے نکال دیے، نہ کرو یار نہ کرو، اندر ایڈ کرو۔ امام طبری نے لکھا ہے حسین بن علی 71 تن شہید ہونے کے بعد 2 رہ گئے، 69 ہو گئے، 2 رہ گئے۔ فرمایا ایک امام حسن کا شہزادہ قاسم رہ گیا، ایک حسین کا جوان شہزادہ علی اکبر رہ گیا۔ دونوں پتر حسین کے پاس آئے، یا آسمان دیکھ رہا تھا یا مجرمہ دیکھ رہی تھی، آسمان فلک دیکھ رہا تھا۔ دونوں پتر آئے، کہا چچا بابا اگر حکم ہو ہم ان کوفیوں کو واسطے جہنم کر دیں۔ حسین ابن علی نے پوشاک پہنی، زیب تن لباس کیا، روانہ ہونے لگے، لگام پکڑ لی۔ حضرت امام حسن کے شہزادے قاسم بولے، کہا چاچا میرے بابا نے مجھے ایک تویز دیا تھا، تویز امام طبری نے لکھا ہے، لوگ بہت کم بیان کرتے ہیں، کہا ایک تویز دیا تھا، بابا فرمایا کرتے تھے پتر جب کوئی بڑی مشکل آئے تویز کھول کے پڑھ لینا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ نوجوانوں ادھر بڑے سے بڑے بلند حوصلہ بند شخص بھی جب پتر کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بیٹی کا جنازہ اٹھتا ہے، بڑے سے بڑا باپ بھی حوصلے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتنے ہمت کی بات ہے جب گھر سے جنازوں کی 4 پائیاں نکلتی ہیں، بڑے بڑے سخت دل بھی رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں،
حسین ابن علی شہزادہ قاسم کا بابا چاچا بابا نے یہ تویز دیا تھا کھول کے پڑھو. تویز کھولا تو کہا پتر یہ تویز نہیں یہ تو رکا آیا ہے. میرے حسن بھائی کی یاد تازہ ہو گئی ہے. حسن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تم نے کربلا میں مجھے سنا دی. کہا چاچا لکھا کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں بھتیجا چچے سے بات کر رہا ہے. یار حوصلہ، یار جنازہ گھر میں پڑا ہو بیٹے کا، کوئی بھی یہ باتیں کرتا ہے. غم زخم ابھی تازہ ہے. 71 دن کربلا میں شہید پڑے ہیں. نرمی سکینہ کے رونے کی آواز، عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے بازو، سیدہ زینب کا چہرہ، سیدہ ام المال شہر بانو سیدہ زینب بے مہر امام حسین العابدین خیمے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں منظر بڑا مشکل ہے، ہم تو صرف تقریر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ منظر تو بڑی دور کی بات ہے. تحریر پڑھی. لکھا کیا تھا؟ تحریر میں لکھا تھا بیٹا حسن جب میرے بھائی پہ کڑا وقت آئے بھائی کو آگے جانے نہ دینا، کود پڑنا کود. کہا میری جوانی چاچا کس کام کی؟ اگر میرے بابے کی نشانی کربلا میں چلی جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں. کہا چاچا رک جائیے. سر کے اوپر ٹوپی پہنی، دستار، تلوار ہاتھ میں پکڑی، ڈال پکڑی. کا چچا گھوڑے کی لگام پکڑو. بلند حوصلے، جو لوگ اپنے حوصلے اور عزم کو پختہ رکھتے ہیں وہی کربلا کو وفا کرتے ہیں. حسین ابن علی گھوڑے کی لگام کو پکڑنے لگے. شہزادہ علی اکبر بولا کہا اب پاپا پیچھے ہو جاؤ، گھوڑے کی لگام میں پکڑوں گا. سوار ہوئے. نوجوانوں میری طرف کوفیوں میں گئے. تینوں تلواروں، برچھیوں، نیزوں کے بعد دشمن حملہ کر رہا ہے. کوفی بولے ایک بار کی حملہ کرو. قاسم جوان قاسم 18 سال کی جوانی سیدہ زینب خیمے سے دیکھ رہی ہیں. گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے. شمر نے دور سے ایک نیزے کا وار کیا. حسن کی نشانی قاسم کے سریل میں سے لگا، گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. سیدہ زینب نے آواز دی کہا بھائی حسین. قاسم زمین پہ آ گیا ہے، جاؤ اٹھا کے لے آؤ. خیموں کے پاس لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں. فرمایا حسین پھر روانہ ہونے لگے. سر پہ امامہ پہنا. ادھر میرے پاس توجہ رکھنا. سر پہ امامہ، تلوار حیدری اٹھائی، حضرت عباس کی ڈھال اٹھائی، کربلا کی طرف جا رہے ہیں. روانہ ہونے لگے. شہزادہ علی اکبر، نوجوانوں شہر مدینہ و مکہ کے اندر اگر کسی کو مصطفیٰ کے دیدار کی طرف ہوتی لوگ کہتے گھبراؤ نہیں، حسین کا دروازہ کھڑکاؤ، علی اکبر آئیں گے، کیونکہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ ہے. علی اکبر کو دیکھ کر مصطفیٰ کی شبیہ کی یاد آتی تھی. پورے مکے کے اندر مشہور تھا جس نے محمد کی شبیہ دیکھنی ہو علی اکبر کو دیکھ لے. جوان علی اکبر، چمکتا چہرہ، خوبصورت زلفیں، خوبصورت داڑھی. جوان علی اکبر کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا میں چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. بابا آپ اپنے پتر کی جامع شہادت کے خوبصورت پہلو کو زیارت کریں، نمایاں کریں، دیکھیں. جوان علی اکبر کربلا میں گئے. ادھر میری طرف آخری بات حسین کی شہادت. کربلا میں گئے، جامع شہادت روش کر کے میرا حسین علی اکبر اللہ سے لے کے آ رہا ہے. کبھی قاسم کا، کبھی اون محمد کا، کبھی عباس علمدار کا، کبھی علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے باہر لے کے آئے. شمر نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کو پار کر گیا. کون باپ ایسے 71 لاشیں اپنے آل اولاد کے اصحاب کے دنیا کو کے سامنے دیکھے. نوجوانوں
बड़ी हिम्मत हौसले जवाब दे जाते हैं। हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में आखिरी शहादत, सर पे नाना का इमामा पहना, जुब्बा से तंग किया, तलवार हैदरी उठाई, हजरत अब्बास की तलवार डाल उठाई, जुल्म पे बैठे, घोड़े पे बैठ के करबला की तरफ जाने लगे। सैयदा ज़ैनब के खेमे में आ गए, कहा बहन ज़ैनब, जो भी करबला गया है वापस पलट के नहीं आया। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, भाई नन्ही सकीना को आखिरी सलाम कर जाओ, सीने से लगा लो। ये सकीना आपके दीदार की तरफ भी मुश्ताक रहती है। सैयदा शहरबानो के खेमे में आए। दो बीवियां हुसैन इब्न अली की करबला में थी। उम्मे रुबाब शहरबानो सलाम किया और कहा है आले बैत की साहबजादियों, सैयदा ज़ैनब आले बैत की बीवियों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सादिकीन हजरत सज्जाद को बाहिफाजत मदीना ले जाना और नाना को जाके आंखों देखा मंजर पेश कर देगा, जाके बताना बाबा हुसैन ने पिए हुए दूध की लाज रख दी है, बाबा ज़हरा का पिया हुआ दूध हक अदा कर दिया है, बाबा हसन मुस्तफा से खेलने का हक अदा कर दिया है। हुसैन इब्न अली करबला की तरफ जाने लगे। नन्ही सकीना उठ पड़ी, सीने से लगाया, कहा बाबा किधर जा रहे हो, बाबा किधर जा रहे हो। हुसैन इब्न अली नौजवानों किसी ने क्या खूब कहा, तियां लई परदेस में बाबल ते पुत्रा लई जमीला, तियां लई परदेस में बाबल पुत्रा लई जमीला, दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना, ते तियां दियां तकदीरा बेटी बोल खड़ी का बाबा मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो। बेटी सैयदा सकीना नाना इमामुल अंबिया से मुलाकात के लिए जा रहा हो। करबला का गाई हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में दुश्मन अश्किया 71 जख्म, बुलंद हौसला, बुलंद हिम्मत। सैयदा ज़ैनब का हाथ छूटा, सैयदा ने हुसैन के माथे पे बोसा दिया। आले रसूल का सलाम, करबल का कारी, अकेला ज़हरा का लाल, 22,000 यजीदी कुत्तों के अंदर तन्हा अली का शेर करबला के खेमे से निकलता है। एक सुन्नत के हराम मच गया, लोगों देखो कौन आया, सभी रसूल आ गए, हैदर का दिल का चैन आ गए, फातिमा का नूर ऐन आ गए, हसन का भाई हुसैन आ गए। बस फिर यही समा था, आवाज गूंजी, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये कौन सी बकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ कटा हुआ, लाख कटा हुआ, फिर भी है कटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में कूफी लायूफी घबरा गए, परेशान हो गए, देख के घबरा गए। तो कहते हैं ये बिल यकीन हुसैन है, क्योंकि घोड़े की ताप से उठने वाली मट्टी में पता नहीं चल रहा था अब कौन आया है, अब कौन आया है, अब कौन आया है। हुसैन इब्न अली शबीह मुस्तफा, हम शक्ल पैगंबर अबू बकर सिद्दीक जिस हसन और हुसैन के लिए फरमाया करते लोगों, इमामुल अंबिया ने फरमाया हसन सर से लेके नाफ तक मैं मोहम्मद की शबीह है, और हुसैन नाफ से लेके पांव तक मैं मोहम्मद की शबीह है। जुदा जुदा करके देखो हसन और हुसैन बनता है,
پیغمبر شبیہ مصطفیٰ بنتا ہے۔ حسین بن علی جنگ کی طرف نکلے، کوفیوں نے تلواروں، بچیوں، نیزوں کے وار کیے۔ نوجوانوں، حسین بن علی کی تلوار نہیں چمکتی ہے، حسین کے ہاتھ میں تلوار چمکی، ایسا لگتا تھا آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا حسین کی ڈھال میں آسمان کے سارے چاند ستاروں کی روشنیاں حسین کی ڈھال میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو، ایسا لگتا تھا نوح کی کشتی نے اپنا رخ کر لیا ہو، ایسا لگتا تھا نوجوانوں، ایسا لگتا تھا فرعون کا لشکر دریا میں غرق ہو رہا ہو، ایسا لگتا تھا حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو آ گیا ہو، حسین کے اندر سارا کا خون گردش کر رہا ہو، ایسا لگتا تھا سزا بن گئی ہو، عدالت نے ڈیرا ڈال لیا ہو۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج عقیدتوں کا کعبہ، محبتوں کا قبلہ، تنہا حسین بن علی 22,000 لشکر کو گاجر گولی کی طرح حسین کاٹ رہے تھے۔ تنہا حسین کے اندر ایسا لگتا تھا، تنہا حسین کے اندر رضا ابراہیم بھی ہو، محبت یعقوب بھی ہو، حسن یوسف بھی ہو، حکمت لوط بھی ہو، فصاحت صالح علیہ السلام بھی ہو، جہاد یوسف بن نون بھی ہو، تنہا حسین بن علی ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ ابن سعد، ابن زیاد، ذوالدوشن، خولی، سنان، بڑے بڑے یزیدی کوفی کون تھے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو تاریخ رقم کر دی جائے اکیلا علی کا شیر 22,000 کے لشکر کو واصل جہنم کر کے چلا گیا۔ جوانوں یزیدی فوج گھبرا گئی، کہا یہ تلوار رکنی چاہیے، جو تلوار رک نہیں رہی۔ نوجوانوں اس تلوار کو روکنے لگے، تلوار نہیں رکی، اچانک تلوار رک گئی۔ جس تلوار کو ننھی سکینہ کی آواز نہ روک سکی، علی اکبر کی جوانی، علی اصغر کا بچپن، اور محمد کی زندگی، حضرت قاسم کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، زینب کا چہرہ، حضرت سیدہ ننھی سکینہ کی صدائیں، اچانک وہ تلوار رک گئی۔ کیوں؟ آذان کا وقت، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حسین کی تلوار رک گئی۔ حسین نے کہا کوفیوں، جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، سجدہ کر لینے دو۔ کربلا کی ریت سے حسین نے تیمم کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے تھی۔ جو ہی حسین بن علی کربلا کے میدان میں آل محمد کا چشم و چراغ سجدے کی حالت میں جاتا ہے، نوجوانوں ایک بار آقا نے حجر اسود کو چھونا تھا، قیامت تک دنیا حجر اسود کا بوسہ لیتی رہے گی۔ حسین کے گردن پہ امام الانبیاء نے کئی بار بوسہ دیا تھا۔ بوسہ گاہ رسول کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں تھی۔ ابو مخدوم نے دور سے تیر مارا، میرے حسین بن علی پہ بوسہ گاہ رسول پہ آ کے لگا، دان اقدس پہ حسین بن نمیر نے تیر مارا، سر انور پہ سنان بن حسن اور مالک بن نے ایک اور تیر مارا، پہلو کی طرف خولی بن یزید نے تلواروں کا تیر تلوار ماری۔ نوجوانوں حسین بن علی آپ سجدے کی حالت میں زمین پہ آئے، جو بھی زمین پہ آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو بھی سجدے کی حالت میں آئے، شمر دوڑ کے حسین کے سینے پہ چڑھ گیا۔ حسین نے آنکھ کھول کے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی قلب ابطأ یبلغ فی دماء اہل بیتی، کہ میں نے نانا امام الانبیاء سے سنا تھا ایک چتکبرا کتا خون رسول میں منہ مار رہا ہوگا۔ اے شمر تو وہی کتا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے بوسہ گائے
رسول پر وار کیا، اللہم رضا بقضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ حسین کی زبان میں یہ الفاظ جاری ہوئے، میرے حسین کی گردن کاٹ کے دشمن نے سر الگ کر دیا، دھار الگ کر دیا۔ حسین ابن علی اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، اے تن میرا کنگھی ہوئے تم زلف سونے دے باما، پوش میرے دی بن دے جتی تم سونے دے پیری آما، جے سونا میرے دکھ میں جنازی میں سوکھن چلے پاوا، غلام فریدہ سالہ میل کو میں سونا میں رو حال سناوا۔ میرا حسین کربلا کے میدان میں جامع شہادت ابن جوزی نے لکھا ہے، حسین کا پیراہن ایک یزیدی نے اتارا، حسین کا پیراہن، خیموں کو آگ لگا دی گئی، سچی حدیث ہے، صحیح گل ہے، خیموں کو آگ لگائی۔ امام طبری نے لکھا ہے اہل بیت کے لاشیں کو گھوڑوں کی تاب سے رولا گیا، اہل بیت اطہار کے جسم اقدس کی بے حرمتی کی گئی۔ امام حسین جس نے حسین کی عیاری کی، وہ بقیہ اہل بیت کی کیا حیا کرتا بدبخت۔ سر نیزے پہ چڑھا کے لے کے جا رہے ہیں، 33 زخم تیروں کے، 40 زخم تلواروں کے، 121 سوراخ نیزوں کے حسین کے جسم اقدس پہ آئے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، دمشق کی طرف قافلہ جا رہا تھا، دمشق کی طرف، سوک حمیدیہ چھپا ہوا بازار آج بھی دمشق میں ہے۔ میں وہ واقعہ نہیں بیان کرتا، میں یزید کے اس بدبخت لعین کے دربار کی بات کرنے لگا ہوں۔ سیدہ زینب، ازواج مطہرات پیچھے پیچھے سرے حسین آگے آگے، یزید کے دربار دمشق میں قافلہ پہنچتا ہے، یزید کے پاس تشت میں سرے حسین رکھ کے لایا گیا۔ تو جوانوں، وہ حسین جس سے میرا نبی گود سے دیا کرتا تھا، جس سے میرے نبی نے مدینہ کی گلیوں میں پیار کیا، اس حسین ابن علی کے ساتھ فرماتے قافلے پہ نبی جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک قافلہ تھوڑا دور گیا، حضور نے فرمایا قافلہ روک دو، ادھر میری توجہ کرنا، آخری گل کرنے لگا، اجازت آخری گل کا قافلہ روک دو، تسی تو انہی تقریر سن رہے، میں پورا مہینہ شہادتاں بیان کرنیاں نے، حسین کا ذکر کرنا ہے، پہلے بھی کرتے آپ بھی کریں، ساری زندگی حسین کے ذکر پہ ہی خدا جینا مرنا عطا کر دے، اور اللہ حسینی بنائے، یزیدی نہ بنائے، حسینی بنائے۔ حضور قافلے میں جا رہے تھے، ایک پیچھے اونٹنی پہ سیدہ فاطمہ حسن حسین بھی تھی، پردہ کیا تھا پلان کے اوپر چھپر لگا کے، کہ قافلہ روکو، قافلہ روکا، حضور اونٹنی سے نیچے اترے، امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ کا، حسین کے رونے کی آواز آئی، ابو بکر صدیق دوڑ کے کہا محبوبہ، فرمایا اللہ کے نبی جو سنتا ہے وہ تم نہیں سن سکتے، کہا اترو نیچے، پچھلی اونٹنی پہ چھپر کے اندر حضور کا چہرہ نوڑ کر کے کہا فاطمہ، جی بابا، کہا کیا بات ہے، حسین رو رہا ہے، یا رسول اللہ گرمی بہت زیادہ ہے، برتن سارے چیک کر لیے ہیں، مشکیزیں سارے دیکھ لیے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لوگوں بچپنے حسین کی بات کر رہا ہو، کہا بابا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، کہا حسین مجھے پکڑاؤ، صحیح حدیث مشکات کی نقل سودا پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہا حسین پکڑاؤ، کہا بابا یہ لو حسین، ایسے پکڑا، قریب لے آئے، زبان مقدس نکال کے حسین کے منہ میں ڈال دی، حسین کے منہ میں ڈالی، حسین نے مصطفیٰ کی زبان چوسی، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد کہا فاطمہ، جی بابا، کہا حسن بھی رو رہا تھا، کہا جی یا رسول اللہ حسن بھی رو رہا، کہا حسن بھی پکڑا دو، چھوٹیاں عمرہ عشق لگا سے کھیڈا کھیڈ دی نو، کھیڈ
ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖੜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ। ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਲਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਰੁਲ گئیاں۔ اتنا عشق، اتنی محبت۔ حسن پکڑا، زبان حسن کے منہ میں ڈالی۔ جس حسن جس حسین کا رونا اللہ کے نبی کو گوارا نہیں، بھوک پیاس گوارا نہیں، کربلا میں اس حسین کا پیاسا رہنا میرے نبی کو گوارا ہوگا؟ ام سلمہ کو میرے نبی نے ایک شیشی دے دی تھی، جس دن یہ شیشی خون میں بدل جائے سمجھ جانا کربلا میں حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ادھر کربلا میں یہ کام، وہ خواب میں ایک دن حضور تشریف لائے، داڑھی ابرالود ہے، جس میں ایک دس پر مٹی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا آج اہل بیت کا خون کربلا میں اکٹھا کر رہا تھا صبح سے بھی تک۔ فرماتی میں خواب سے اٹھی، دوڑ کے شیشی اٹھا کے دیکھی، اللہ کی عزت کی قسم وہ شیشی جو مٹی دی تھی حضور نے 56 سال 5 ماہ 5 دن پہلے، وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ نوجوانوں اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، پھر سیدہ زینب فرماتی ہیں یزید نے ایسے چھڑی نہ حسین کے دندان مقدس میں لگائی۔ ادھر میرے لے پاسے توجہ رکھنا، درد کی گالے، بڑی محبت، بڑا پیار۔ حضور نے فرمایا یزید چھڑی حسین کے دندان مقدس سے لگا رہا ہے، اور چھڑی لگا کے کہتا آج دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی، اور ان باغیوں کا کیا حال ہوا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اتنی بات چھڑی لگانا تھا، پورا صحابی نعمان بن بشمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یزید بدبخت اللہ تجھے ہلاک کرے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے سینکڑوں بار دربار رسالت میں ان ہونٹوں پہ مصطفیٰ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ نوجوانوں اتنی بات سننی تھی، عورتوں میں سیدہ زینب پردے کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ راوی فرماتے امام طبری نے لکھا ہے سیدہ زینب یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی۔ سیدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی، علی کا لہجہ، علی کی چمک، علی کی جرأت، علی کی چمک، علی کا لہجہ سیدہ زینب کی زبان سے بولا، کہا یزید بدبخت آپ قریب لوگ تجھ پہ لعنت بھی نہیں کریں گے، دیکھ لینا قیامت تک میرے بابا، میرے بھائی، میرے نانا حسن اور حسین کے چچے ممبر و مسجدوں کائنات میں قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نازا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نازا اے دشمنان اہل بیت، کس صبح سے ہو بیاں اس شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، کس شکیل کی حکومت ہائے کیا اندھیرا چھا گیا، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا
کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور حسین بن علی نے آخر میں پیغام دیا, آپ کی نظر اور دعا. حسین کا مشن آج بھی زندہ, حسین کا نظریہ آج بھی زندہ, حسین کی زندگی کے لمحات آج بھی زندہ, حسین کے الفاظ آج بھی زندہ. یزید کل بھی مردہ, یزید آج بھی مردہ, یزیدیت مردہ, یزیدیت کا نظریہ مردہ. اچھا ایک گل سن لینا, یزیدی اور کچھ نہیں سی کرتا, 2-4 کام کرتا سی. کوفے کی جامع مسجد کا خطیب تھا یزید, کلمہ پڑھا تھا اس نے, حج کرنے آتا تھا, لیکن 2-4 کام کرتا تھا. بتا دوں اجازت ہوتا, وقت ختم ہو چکا ہے. یزید رنڈیوں کے تماشے دیکھتا, یزید جانوروں کے تماشے دیکھتا, یزید نماز قضا کرتا, یزید بے حیائی اور برائی کرتا, یزید سنت کو کمال کرتا, اور نبی کی حرام کردہ رشتوں کو, محرمات کو حلال کرتا, اور مصطفیٰ کی سنت کے جنازے نکالتا تھا. اپنے ایمان نہ دسنا, ایمانداری نہ. آج کہ غلطی نہ یہ کام اسی تے نہیں کر دے, اپنے معاشرے پہ ذرا توجہ کرنا. آخری بات, گل ختم ہو گئی ہے, آخری بات توجہ کرنا. شراب ہمارے معاشرے میں عام ہے, زنا ہمارے معاشرے میں عام ہے, چوری ہمارے معاشرے میں عام ہے, قتل ہمارے معاشرے میں عام ہے. پھر میں یہ شہادت ابن بطول ہے, پر غور کیجئے تو قتل رسول ہے. ملک پہ نظرہ جھکا کے ویندن, نماز بکری امام بکرا, جہاں تے عاشق 1000 گزرن, حسین تیرا مقام وکرا. نماز ایسی پڑھ دکھائی, ویک دی رہی کل خدائی. اگے لوکے دے چار کے سید, پڑھے عرب دا کلام وکرا. مزہ رو دی نماز بچے, نہ سوز بچے, نہ سال بچے. حسین دسیا رضا خدا دی, نیاز بچے کہ ناز بچے. سلام پھیرن تو بعد ناصر, نماز ہو دی یہ سب دی پوری. حسین سجدے سے سر کٹایا, حسین آج بھی نماز بچے.
تکبیر